چند سردار جو تھے نا، یہ حضرت عمر کے سامنے بیٹھے تھے، اکرمہ بن ابی جہل۔ تو اصحاب صفہ آئے تو حضرت عمر نے کہا بھائی ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے بٹھا لیا۔ سلمان، بلال، پھر مقداد آئے، صہیب آئے، حضرت عمر نے کہا ذرا پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے بٹھا لیا۔ پھر دوسرے آئے، آپ نے کہا تم ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ ایسا کرتے کرتے سرداروں کو جوتیوں پہ بٹھا دیا اور غریب غلام آگے بٹھا دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے آج عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو حارث بن ہشام، سہیل بن عمر کہنے لگے کیا کیا؟ کہ دیکھو سرداروں کو جوتیوں پہ بٹھا دیا اور غریبوں کو سامنے بٹھا دیا۔ تو اس پر سہیل بن عمر نے کہا اس میں عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور، ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، ہم پیچھے رہ گئے، انہوں نے پہل کی، وہ آگے نکل گئے۔ تو اب ایک دم، حالانکہ یہ بالکل فتح مکہ پہ ایمان لائیں، ان کو نبی کی صحبت کے چند دن ملے ہیں، لیکن ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول کو میں بتا رہا ہوں۔ یہ آپس میں کہنے لگے چلو دنیا کی تو خیر ہے، پیچھے رہ گئے، اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے پھر کیا ہوگا؟ اس خیال کا آنا تھا کہ چاروں آگے حضرت عمر کے پاس کہ عمر تم نے ہمیں سامنے سے اٹھا کے جوتیوں پہ بٹھایا، ٹھیک ہے ہم حقدار ہیں، لیکن ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں تمہارے برابر ہو جائیں، ساتھ ہو جائیں، آگے تو جا نہیں سکتے، پیچھے نہ رہ جائیں، کوئی راستہ ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے نام پہ اپنی قربانیاں پیش کی، تم اللہ کے نام پہ اپنی جان پیش کرو، مال پیش کرو، تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے قریش کے سردار مکے آئے اور مکے سے بمع خاندانوں کے انہوں نے ہجرت کی، 400 بڑے سردار انہوں نے مکہ چھوڑا۔ جب یہ مکے سے نکلے تو سارا مکہ رو رو کے برا حال کر رہا تھا۔ تو حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، ابو جہل کے بھائی ہیں، حکم بن ہشام اس کے یہ بھائی ہیں حارث، یہ کھڑے ہو کر انہوں نے چھوٹی سی تقریر کی، فرمایا کہ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دعوت دی، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے غلام آگے چلے گئے، اور اتنا آگے گئے ہیں کہ اگر یہ مکے کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو ان کے ایک دن کا اجر میں نہیں پا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ قافلہ جب ملک شام پہنچا تو یرموک کی جنگ سر پہ آ چکی تھی۔ یرموک کی جنگ میں رومن امپائر ٹوٹی اور اس کا فیصلہ ہوا اور ان کو شکست ہوئی۔ اس میں 3 لاکھ کا لشکر تھا رومن امپائر کا، اور صحابہ کا لشکر تھا 30,000، تو 10 گنا بڑا لشکر تھا۔ تو 9 دن یہ جنگ چلتی رہی کہ یہ لوگ وہاں پہنچے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ لڑتے لڑتے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور اہل ایمان دبتے 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 اپنے خیموں تک پہنچ گئے، رومی ان پر چڑھ کے آ رہے تھے، چڑھتے آ رہے تھے، اور ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل انہوں نے نا ایک دم اپنے سر سے نا لوہے کی ٹوپی کو اتار کے پھینک دی، اور اپنی زرہ بھی اتار دی، اور اپنی تلوار کی نیام کو بھی توڑ کے پھینک دیا، اور ہاتھ بلند کر کے کہ کوئی ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے موت کی کہ یا اللہ اس ایمان والوں کو فتح دے گا یا ہماری قبریں یہاں بن جائیں گی۔ تو خالد ابن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل قریبی رشتہ دار ہیں، تو خالد ابن ولید نے حضرت اکرمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ نہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، ہمیں تیری ابھی ضرورت ہے۔ تو انہیں ایسے ہاتھ جھٹکے سے چھڑا کر کہا الیک عنی، الیک عنی کا ویسے ترجمہ تو ہے دفع ہو جا، الیک عنی دفع ہو جا۔ وہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، تو میں صرف ان کی لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، الیک عنی دفع ہو جا، خالد پیچھے ہٹ جا، با ادب ترجمہ خالد پیچھے ہٹ جا۔ کہ کیوں؟ کہ میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی کی دشمنی کی اور ان کے خلاف لڑتے 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 زندگی گزار دی، آج اس داغ کو دھونے کا دن آیا ہے، آج میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے دامن پر جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کے دھبے ہیں ان کو میں دھو دوں، لہذا میں تیری بات نہیں سنوں گا۔ تو ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے آگے بڑھ کے بیعت کی،
زرار بن افزر نے، عبد الرحمن بن ابو بکر نے، عبداللہ بن عمر نے، ابو سفیان نے، حارث بن ہشام نے، سہیل بن عمر نے، ان بڑے بڑے قریشی سرداروں نے، انہوں نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سب نے اپنی تلواروں کو توڑ دیا، نیاموں کو توڑ دیا، زریں اتار دی، لوہے کی ٹوپیاں اتار دیں اور اللہ اکبر کہہ کر جو گھسے ہیں 400 آدمیوں نے 3 لاکھ کا منہ پھیر دیا اور ان کو ہٹاتے 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 ان کے خیموں تک لے گئے۔ لیکن اس سفر میں ان 400 میں چند ہی بچے، باقی سب شہید ہو گئے۔ اور جب رومیوں کے قدم اکھڑ گئے تو حضرت خالد ابن ولید بھاگے، گھوڑے کو دوڑایا اور پیچھے کی طرف آئے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اکرمہ بھی گر رہا ہے، عمر بھی گر رہا ہے اور فلاں بھی گر رہا ہے، فلاں بھی گر رہا ہے۔ تو یہ جلدی سے بھاگ کے پیچھے آئے تو دیکھا تو ان کے بیٹے تو ختم ہو چکے تھے اور اکرمہ کے تھوڑے سانس چل رہے تھے، تو انہوں نے بیٹے کو یہاں رکھا، اکرمہ کے بیٹے عمر کو، اور حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کا سر اپنی گود میں لے کر تھوڑا پانی منہ میں ٹپکایا نا، تو انہوں نے اس سے آنکھیں کھولی، کہا کون ہو؟ کہا میں خالد ہوں۔ کہا لمن الدبرہ، کیا فیصلہ ہوا؟ تو خالد نے کہا مبارک ہو، اللہ نے ایمان والوں کو فتح دی۔ کہا اچھا، عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ آئے ہائے، اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ تو خالد ابن ولید کے ایک دم آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے غصے سے کہا کلا زعم ابن الحنتمۃ اللہ نستشہد۔ عرب جب کسی کو پیار سے بلاتے تھے تو باپ کے نام سے، یا ابن عمر، اے عمر کے بیٹے، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، عزت محبت سے بلانے کے لیے باپ کا نام آتا تھا، اور غصے میں بلانا ہوتا تھا تو ماں کے نام سے، یا ابن سمیہ، یا ابن الحنتمہ۔ یہ ان کی ثقافت تھی کہ غصے میں بلانا ہے تو ماں کے نام کے ساتھ، عزت محبت میں بلانا ہے تو باپ کے نام کے ساتھ۔ یہاں خالد ابن ولید کو عمر پہ غصہ چڑھا ہوا ہے، کلا زعم ابن الحنتمۃ اللہ نستشہد۔ اب خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب، یہ نہیں کہا خطاب کا بیٹا، حضرت عمر کی ماں کا نام لے کر کہا کہ اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اللہ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔